السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قال النبي صلى الله
علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان صدق ما قال الله وقال الرسول۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحیم واسطے خاص، جو کائنات دا خالق بھی ہے اور مالک بھی، جس اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال کل جہاناں نوں پیدا کیتا ہے اور اپنی حکمت بالغہ نال کل کائنات دی روزی دا انتظام خود آپ کیتا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، ہادی رہبر رہنماؤ پیشوا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدسہ مبارکہ اور مطہرت۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امت محمدیہ دی اصلاح واسطے 100% محنت کاوش اور کوشش فرمائی، بلکہ میدان عرفات اندر جدو اللہ پاک نے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو پوچھیا حل بلغت، کیا میں اللہ دی ساری شریعت تواڈے تک پہنچا چکیاں کہ نہیں؟ تو سارے صحابہ نے اس بات دی تصدیق فرمائی کہ سونیا تسی حق ادا کر چھڈیا ہے شریعت پہنچان دا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈیوٹی سی، کتاب و حکمت دا سبق اپنی امت نو پڑھانا اور اپنی امت تک کتاب و حکمت دی ہر بات نو پہنچانا۔ بہت ساریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائیاں، پیش گوئی یا پیشین گوئی، قیامت دے قریب امت مسلمان دے احوال بیان کیتے اور قیامت قرب قیامت دی علامات ذکر کیتیاں بطور تذکیر دے، نصیحت دے، تاکہ اسی انہاں لوگاں چوں نہ ہوئیے
کہ جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیتا کہ انہاں چ اے خرابیاں ہون گیاں، انہاں اندر اے گناہ ہون گے، اللہ پاک میری تیری حفاظت فرمائے۔ شیطان چونکہ ازلی دشمن ہے، اور ایک خطبہ انشاءاللہ میں اس بات تے بھی عرض کراں گا کہ شیطان ساڈا دشمن ہے۔ ہر وہ مسلمان جو شہادتین دا اقرار کردا ہے، شیطان او دا دشمن ہے، اور پھر دشمنی پوری مول لیندا ہے، دشمنی تے پورا سر ایڑی چوٹی دا زور لاندا ہے۔ سانو شیطان نو دشمن سمجھنا چاہیے اور او دی دشمنی تو بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اج دا میرا موضوع میرے محبوب نبی دیاں پیشین گوئیاں، میرے تیرے اس دور دے حوالے نال کہ قرب قیامت کیڑیاں کیڑیاں چیزاں اور کیڑیاں کیڑیاں عادات لوگاں اندر پائیاں جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ بچن کے لوگ کون؟ نبی علیہ السلام نے ایک مائی نبی پاک کو حاضر ہو کے کہنے لگی، محبوبہ مینوں کوئی بھی مسئلہ ذہن اندر آوے تے میں فوری آنی ہاں، او مسئلہ تواڈے کولوں پوچھنی ہاں، تسی مینوں او دا جواب ارشاد فرما دیندے ہو۔ تے راتی ایک عجیب جی سوچ ذہن اندر آئی، میں سوچیا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ نبی پاک دنیا تو تشریف لے جان گے، ادو مسئلے کندے کول پوچھاں گے، ادو مسائل کون دسے گا، اور مشکلات مسائل دے حل کون دے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بی بی پریشان نہ ہو، حل کر کے چلے ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میں اے دو چیزاں چھوڑ چلے ہاں، ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوسرا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ لن تضلوا، افادی حیثیت پہلے دسی کہ تسی گمراہ نہیں ہوو گے، تواڈے تے فتنے اثر انداز نہیں ہون گے، دجال دے فتنے تو بھی اللہ بچائے گا، ابلیس اور شیطان دے فتنے تو بھی بچائے گا، دنیا اندر جننے فتنے سر چکن گے، لن تضلوا، تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ سونےو کیڑیاں چیزاں نے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا سونے محمد دا سچا فرمان ہے۔ یعنی اے چیزاں بندے کو ہون نا، بندہ قرآن دی رہنمائی حاصل کرے اور بندہ حدیث مصطفیٰ تو رہنمائی حاصل کرے، وہ بندہ گمراہ نہیں ہوئے گا۔ ونس بننے رنگ برنگے نویں تو نویں فتنے جڑے وارد ہو رہے نے، میرا مالک انہوں نے فتنے تو محفوظ فرمائے گا۔ آئیے ذرا قرآن دا اعلان سننا۔ اللہ پاک فرماندے نے، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر کے میرے اپنے امتیاں تے میرے بندیاں نو اے پیغام دے دیو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا
قیامت تے قریب آ گئی، قیامت تواڈے نزدیک آ گئی، تواڈا دور قیامت دے لاگے ہو گیا، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے حساب بھی قیامت نو لینا ہے، حساب بندیاں دا قریب ہوندا جاندا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، فرمایا بندے غافل نے، سست ہوئے پے نے، غفلت اندر پے ہوئے نے، اللہ اللہ قرآن و سنت تو اراد کیتی جاندے نے، منہ پھیری جاندے نے، قرآن و حدیث نو کنڈ پیچھے رکھیا ہویا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ فتنے آ رہے نے، بندے اپنے حساب دے قریب جا رہے نے۔ آئیے ذرا غور کرنا، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، حضرت صوبان روایت دے راوی نے، حضرت صوبان فرما دینے، لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ آمینہ دلال فرماندے نے ادو تک قیامت نہیں ہونی جدو تک امت محمدیہ دے لوگ مشرکین نال نہ مل جان۔ دوسری روایت اندر آیا ہے، آمینہ دلال فرماندے نے ادو تک قیامت نہیں آنی حتی یقال اللہ اللہ اللہ، حتی کہ آ جائے اللہ اللہ، ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا تے ہوئے گا، قیامت آئے گی؟ بولو قیامت آئے گی؟ قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت دیاں نشانیاں اور میرے پیغمبر نے پیشین گوئیاں دے دیتیاں، بڑے بڑے مواحد بندے، اللہ بڑے بڑے توحید پرست بندے جدو دنیا تو اٹھ جان گے اولاداں مشرک ہو جان گیاں، اور نبی پاک فرماتے نے جدو تک مسلمان مشرکین رنگے نہ ہو جان، جدو تک مسلمان شرک اللہ اکبر نہ کرن لگ پین، ادو تک قیامت نہیں آئے گی۔ بڑا ضروری ہے۔ کئیاں نو میں کہندیاں ویکھیا لے وہابیاں دی مسیتے توحید بیان کرن دا کی فائدہ، یہ تے اگے ہی موحد ہوندے نے۔ آ ویکھ 1,24,000 پیغمبر رب نے بھیجے نے، ساریاں نے اپنی ساری زندگی توحید بیان کیتی۔ اولاداں نو کدی بٹھا لیا کر، اولاداں نو کدی کول با لیا کر، اللہ اللہ دی تبلیغ کریا کر، وحدہ لا شریک لہ دی تبلیغ کریا کر، اے نہ ہوئے تم مر جاویں، کیونکہ قرب قیامت نشانیاں پوریاں ہو رہیاں نے۔ اللہ اکبر، آقا فرماندے نے ادو تک قیامت آنی نہیں جدو تک لوگاں نے مشرکین دے نال نہیں مل جانا۔ یلحق، اللہ اکبر، یلحق دمانا، اے بندے مسلمان لاحق ہو جان گے، اللہ اکبر، قبائل من امتی بالمشرکین، اے مشرک لوگاں دے حامی ہو جان گے، اے لوگ مشرک لوگاں دے قریب ہو جان گے۔ حتی یعبد الاوثان، ایک وقت ایسا آئے گا اے بتاں دی پوجا شروع کر دیں گے۔ کندی؟ بتاں دی پوجا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ توں تے میں جاننے مشرکاں نے بتاں دی پوجا کیتی، اللہ اکبر، ہلاک ہو گئے، مینوں تینوں اس گل دا پتہ ہے، لیکن اللہ معاف کرے او ویلا آن والا ہے، میریاں تیریاں اولاداں بھی کل نو بتاں نو پوجن گیاں۔ اے اللہ اکبر، محنت دی بڑی لوڑ ہے، آپ اپنے گھر اللہ سبق دیا کر، اپنی اولاداں نو سبق پڑھایا کر، او پتر زمانے دے گناہ ہو جان، رب نال شرک نہیں کرنا۔ رب نال کسی نو شریک
وڈے وڈے گناہ بھی ہو جان، اگر شرک بندہ کرے گا یہو جی عجیب پیڑی لاتے اللہ نے کدی بھی معاف نہیں کرنا، شرک کدی بھی معاف، ہاں توبہ بندہ کر لے اپنی زندگی تے پھر تے جیڑا بھی گناہ ہوئے گا میرا مالک معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا دوسری حدیث سننا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے تعدل الیات دوسن علی ذل خلصہ۔ آقا فرماتے نے مسلمانہ دا دوست قبیلہ ہے، عرباں دا دوست قبیلہ ہے۔ آقا فرماتے نے ادو تک قیامت نہیں آئے گی جدو تک عورتاں اپنیاں ٹنگاں تے لتاں ننگیاں کر کے ذل خلصہ بت دے ارد گرد طواف نہ کرن۔ اللہ اکبر۔ امت محمدیہ اندر اینا شرک آ جائے گا، بدکاری دے نال نال بندے ایڈے بے حیا ہو جان گے، عورتاں ننگیاں ہو کے ذل خلصہ بت دے اردا گرد طواف کرن گے۔ ایمان آمینہ دلال فرماندے نے قیامت دے ہاں اینا شرک میری امت اندر آ جائے گا، اللہ اکبر، بدکاری بھی ہوئے گی، شرک بھی ہوئے گا۔ اے لوگ اللہ اکبر شرک کرن لگے، میری امت دے لوگ رب کو شرمان گے نہیں۔ اللہ اللہ اے پیشین گوئی میرے پیغمبر جناب محمد نے کیتی ہے۔ ایک روایت آندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں اپنی امت تو ڈر نہیں کہ مشرک ہو جان گے، یہ کوئی ڈر نہیں رہا۔ یہ نبی پاک نے اللہ اکبر قرون اولا دی گل کیتی ہے تے قیامت دے قریب آ نبی پاک نے پیشین گوئی دیتی ہے۔ قرون اولا پہلا طبقہ صحابہ دا، پھر تابعی، اللہ اکبر، پھر تابعین دا، پھر تبع تابعین دا، پھر ائمہ دین دا، انہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا سی مینوں ڈر نہیں رہ گیا کہ میری امت شرک کرے گی، لیکن قیامت دے قریب جا کے نبی پاک نے فرمایا میری امت جدوں تک مشرکین دے لاگے نہیں ہو جائے گی، مشرکین والے اللہ اکبر عمل نہیں اپناوے گی، قیامت نہیں آوے گی۔ اللہ پاک مینوں تینوں شرک تو بچائے، شرک تو اللہ تعالیٰ، شرک بہت پیڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مینوں تینوں محفوظ فرمائے۔ مولانا عبد الوحید ربانی اپنے اللہ اکبر زندگی اندر یہ توحید دا ترانہ پڑھ دے ہوندے سن، محتاج رب دی ساری خدائی، ازی سارے کدے محتاج ہاں، محتاج رب دی ساری خدائی، رب سب دی کردا جے مشکل کشائی، محتاج رب دی ساری خدائی۔ اے آدم نو جنت چوں بھیجیا زمین تے، کر کر کے سجدے نشان پہ جبین تے، پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی۔ یعقوب کولوں لے یوسف نو چلے، رستے بھائیاں نے ظلم والے ملے، رب دی اصل وچ اے ازمائش آئی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی۔ مریم نو خامد بنا بیٹا دیندا، کون؟ مریم نو خامد بنا بیٹا دیندا، کتے دے کے بچڑے تے پھر چھین لیندا، عرشاں تے دیوے او عرشاں تو دیوے، عائشہ دی صفائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی۔ آدھرا غور کرنا دوسری پیشین گوئی، آقا فرما دینے لا تقوم الساعۃ حتی یخون العمیل ویؤتمن الخائن، قیامت ادو تک نہیں آنی جدو تک امین امانت والے بندے نو خائن نہ کیا جائے۔
تے خائن بندے نو امانت دار نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایرا بندہ امانت دار ہے انہوں لوگ بدنام کرنگے، یہ ہے بڑا بددیانت ہے، تے بددیانت لوگاں دیاں صفائیاں دینگے، کہنگے نہیں یارے تے بڑا چنگا بندہ ہے جدے کولو مالی فائدہ ہے۔ پنجابی چاہتے نے تو گل پر میری میں گل کراں تیری، تو گل پر میری میں گل کراں، بول دے نہیں۔ بندہ پرلے درجے دا اللہ اکبر خائن آدمی ہے، خیانت کردا ہے، آقا فرماندے نے ادو تک قیامت نہیں آنی امانت والے بندے نو بدنام کیتا جائے گا، اندے تے امتحان لایا جائے گا اور انہوں خیانت والا کیا جائے گا۔ خائن لوگاں دیاں تعریفاں ہون گیاں، ماشاءاللہ جی بڑی گل ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماتے نے ادو تک قیامت نہیں آئے گی۔ تے دوسری گل حتی یظہر الفحش، آقا فرماتے نے اے فحش کوئی عام ہو جائے گی، سٹیج ڈرامے دے نام تے گندیاں گندیاں گلاں کئیاں جان گیاں، پیڑیاں پیڑیاں باتاں کئیاں جان گیاں۔ حتی یظہر الفحش، اج تو 10 سال پیچھے چلا جا، تیرے معاشرے اندر اینیاں مذاکڑیاں نہیں سن، انہیں گندے تے پیڑے مذاق نہیں سن جنہیں اینا سٹیج ڈرامیاں نے ہون میرے تیرے معاشرے اندر پیدا کر دیتے۔ سکے پیو نو لوگ مذاق کرنوں نہیں ٹل دے، وڈیاں نو تے معاف کنے کرنا ہے، پیو نو معاف نہیں کر دے، سکے باپ نو جگت مارنا اور جگت لانا اللہ اکبر ثواب سمجھ دینے۔ اور نہیں جی مولوی جی ایڈا خشک نہیں ہونا چاہیے دا بندے نو، اور میں خشکی کی کرنی ہے؟ نبی پاک دا فرمان ہے جویں جویں قیامت دے لاگے ہوندے جاؤ گے اوویں میں تہاڈیاں زباناں فحش ہوندیاں جان گی۔ میرا مالک مینوں تینوں اپنی زبان تے ذکر الہ جاری کرن دی توفیق آسان فرما دے۔ اللہ واللہ، آئیے ذرا غور کرنا، حتی یظہر الفحش والتفحش، آقا فرماتے نے اللہ اکبر برائی بھی پھیل جائے گی، زنا بھی پھیل جائے گا اور نال نال فحش کوئی بھی پھیل جائے گی۔ نہیں اسی تے زبان نالی گل بات کر لینے ہاں، کدی اللہ اکبر یہو جہا عمل نہیں کیتا، گل زبان نالی کرنے ہاں۔ نبی پاک نے دوویں گلاں بیان کیتیاں نے، قیامت دے قریب زباناں بھی گندیاں ہو جان گیاں تے کردار بھی گندے ہو جان گے۔ حتی یظہر الفحش، اور نالیا کا فرماتے نے وقتیت الرحم، گھر گھر لڑائیاں پہ جان گیاں، چاچیاں دے خلاف مقدمے ہون گے، بھتیجیاں دے خلاف ایف آئی آر ہوئے گی، مامیاں دے خلاف لڑائیاں ہون گیاں، پھوپھیاں نو نہیں بخشیا جائے گا، دادی تے نانی نو غلط القاب نال پکاریا جائے گا۔ وقتیت الرحم، رشتے داریاں توڑ دیاں شروع کر دیں گے۔ آقا فرما دینے جدو رشتے داریاں ٹوٹنیاں شروع ہو جان سمجھو قیامت آئی کے آئی۔ کیوں بھئی اج کل ساڈے معاشرے اندر رشتے داری تو نہیں ٹوٹ دی، یاراں نال پیار ہے، سہیلیاں نال پیار ہے بیبیاں دا، اور بندیاں دا یاراں نال پیار ہے، اپنے پیو نو، اپنے دادے نو، اپنے چچے تائے نو عزت دین دا کدی سوچیا ہی نہیں۔ قطع رحمی اسے شے دا نا ہے، اور کسے جانور نو قطع رحمی آندے نے۔ لیکن میرے ویرو ایڈی کوڑی آواز سنے کون؟ کیوں بھائی ہے جی؟ نبی پاک دیاں زلفاں دے شعر پڑھیے ماشاءاللہ، ایتھے مولوی صاحب نے کر کمال چھڈی۔ ہن ایتھے اس امام جو سارے ہی ننگے نے، مولوی سمیت، قاری سمیت، سید سمیت، جناب چودھری سمیت، جنیاں برادریاں نے، جس حال اندر بندہ ہے اس امام جو سارے ہی ننگے نے، رشتہ داری دا خیال ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک رشتہ داراں دی عزت کرن دی توفیق دے، گج کے آکھو آمین۔ کوئی گل نہیں، دل تے سٹ لگی ہے مینوں پتہ، پر پھر بھی کہہ دیو آمین۔ یہ سٹاں لگدیاں رہن تے بندے اپنے قبلے صحیح رکھ دین۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک اندر آیا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماتے نے جدو اللہ نے رشتہ داری پیدا فرمائی، رشتہ داری تخلیق کی تھی، یہ رشتہ داری اللہ دے عرش نل جا کے لٹک گئی تے اچھی اچھی رون لگ پئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے رشتہ داری ہے تینوں کی گل ہے کیوں پئی رونی ہے؟ اللہ اکبر۔ رشتہ داری کہندی اللہ مینوں ڈر لگدا ہے یہ گیلن دے چودھری مینوں توڑن گے، گیلن دے وڈیرے مینوں توڑن گے، گیلن دے رہشی مینوں توڑن گے، چلو گیلن دی گل نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ اے پورے ضلع دے لوگ، پورے صوبے دے، پورے ملک دے، پوری دنیا دے اللہ اے لوگ مینوں توڑن گے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے جذبہ، اللہ اکبر، میرے رب نے جلال اندر آ کے فرمایا من قطع کے قطع اللہ نی رشتے داری ہے جڑا تینوں توڑے گا میں نو اپنی رحمت تو توڑ دیاں گا۔ نمازاں پڑھی جاندہ ہے، روزے رکھی جاندہ ہے، حج کیتی جاندہ ہے، صدقے دیتی جاندہ ہے، پر اللہ نے رحمت تو توڑ کے سائڈ دے کر دیتا ہے۔ رحمت کول نہیں، جیڑی نماز تینوں رحمت دے قریب نہ کرے، جیڑا روزہ تینوں رحمت دے قریب نہ کرے، جیڑا حج تینوں رحمت دے قریب نہ کرے، ایمانداری دی گل دسیا جے کیا اس نماز روزے حج دا فائدہ ہے کوئی؟ من قطع کے قطع اللہ، اللہ فرماتے نے یہ رشتہ داری ہے جڑا تینوں توڑے گا میں انہوں توڑ دیاں گا۔ من وصل کے وصلہ اللہ، جڑا تینوں جوڑے گا میں نو اپنی رحمت نل جوڑ دیاں گا، انہوں میں اپنی رحمت نل جوڑ دیاں گا۔ رشتہ داریاں دا کھاندر حیا پیدا کرو، دل اندر احترام پیدا کرو، اور میرے ویرو رشتہ داریاں نو اللہ عزت دیو، احترام دیو۔ اللہ دا گل تیرے باپ تے تیرے چچے دی آپس اندر لڑائی ہے، اللہ نہ کرے او دورو دور نے، پر تم پتیجے دی رشتہ داری علیحدہ ہے، تینوں ضروری ہے، تیرے واسطے لازمی ہے، تیرا چچا ملے تے انہوں احترام تے پیار نال سلام کر۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرے نبی جناب محمد دی شریعت دا آرڈر ہے۔ صرف رفع الیدین کرنا ہی شریعت ہے، صرف آمین کہنا ہی شریعت ہے، صرف داڑھی رکھنا ہی شریعت ہے۔ اور نہیں سجنوں، جس نبی نے داڑھی دیتی، جس نبی نے رفع الیدین دیتا، جس پیغمبر نے آمین دیتی، جس پیغمبر نے نماز پڑھن دا طریقہ دیتا، اس پیغمبر نے رشتہ داریاں دا حیا کرن دا بھی حکم دیتا۔ اللہ اللہ پیشین گوئیاں نبی پہلے ہی کر گئے نے، گھر اے ہوئی رول ہے، گھر اے ہی چکر ہے، ہر محلے اندر پریشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، برادری اندر رشتے بیٹھے نے پر میں نہیں کرنا، برادری اندر بیٹیاں دے رشتے ہیں نے پر میں نہیں کردا، پر اللہ برادری اندر بیٹیاں دے رشتے ہیں نے پر میں نہیں کردا۔ اصل وجہ اے وے نبی پاک نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دیتی سی، قیامت دا قرب آئے گا، لوکاں دیاں عزتاں بہتیاں ہون گیاں، رشتہ داریاں توڑیاں جان گیاں۔ وقتیت الرحم، نبی پاک فرماندے نے اللہ اکبر، ادو تک قیامت نہیں آئے گی دیکھ جدو تک اللہ اکبر اللہ اکبر رحم نہ توڑیا جائے، رشتہ داری نہ توڑی جائے۔ نالی نبی پاک فرماندے نے وسوء الجواری ادو تک قیامت نہیں آئے گی جدو تک گوانڈیاں دا حیا نہ مکے۔ اللہ گوانڈیاں دی عزت دی توفیق دے۔ گوانڈی نال بیٹھا بھی گوانڈی، مسجد نال بیٹھا بھی بولو چوڑا ہوئی جاندہ ہے، انہوں تنگ کیتی جاندہ ہے،
ਆਪਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸੂਉਲ ਜਵਾਰ, ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਏ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਰਸਰੀ ਏ, ਦਾएं ਬਾएं ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਏ, ਦਾएं ਬਾएं ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਹਯਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਹਯਾ ਤੇ ਕਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਕਿ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ जाए, कुरान दियाँ आयतों का तर्जमा, नबी पाक दे फरमान लोगों तक पहुँचाए जान। और वीरो मस्जिद अंदर आते हो, नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, ये सारे काम शरीयत ने। जदों तक गुआंढियां नूं इज्जत नहीं दोगे रब दी रहमत नहीं पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं सेठ होवे, गुआंढी कोई ज़रूरी नहीं माली तौर पर मजबूत होवे, गुआंढी कोई ज़रूरी नहीं कि मुसलमान होवे, गुआंढी कोई ज़रूरी नहीं कि नमाजी होवे। अल्लाह अकबर। बंदा बेनमाज है, शराबी है, जानी है या ईसाई है, यहूदी है, अगर तेरा गुआंढी है शरीयत ने ओदे हक अदा करन दा आर्डर दे छड़िया। किवें? ईसाई है, यहूदी है, बंदा माड़ा है, तू कोठी पाई है, गुआंढियां तपड़ी लाई है, तू वड्डी अल्लाह महल बनाया है, गुआंढियां काने की छत पाई है, वो बंदे गरीब ने ते है ते तेरे गुआंढी ना। देखो एक भाई इको माँ बाप तो पैदा होया है, दूसरा भाई उसे माँ बाप तो पैदा होया है, एक MNA बन गया है, दूसरा दिहाड़ी करके रात को 500-700 हज़ार रुपया कमा के। भाई का रिश्ता तो है ना, यो रिश्ता तो नहीं मुकना। अल्लाह अल्लाह वड्डे होण नाल अल्लाह हमसायां दा हक खत्म नहीं हो जाता, मालदार होण नाल हमसायां दा हक नहीं हो मुक जाता। अल्लाह अकबर। नबी पाक दा फरमान अरे गौर करिया दे, आका फरमांदे ने सूअल जवार, जदों तक हमसायां नाल चंगा सलूक कीता जाएगा क़यामत नहीं आएगी। एक क़यामत दी अलामत है जदों गुआंढियां दा पानी बंद करके उल्टा कब अल्लाह ओदे ते परचा करवाया जाएगा। पता की आंदा तेरा पानी आंदा है आ मेरे सामने आके भी गंद तू कढ़। क्यों? ये वड्डा चौधरी है ना माशाअल्लाह, वो बेचारा गरीब आदमी है, मजदूर बंदा है, और गुआंढी हर एतबार नाल तेरे बराबर है, हकूक के एतबार नाल तेरे बराबर है। अपनी हद तक गंद वो साफ करे, ओदा हक है। अपनी अल्लाह अकबर जगह दे बराबर तू आप गंद साफ करे, वो तेरा बराबर दे हक वाला है। नबी पाक ने हक दिता है, तू छीनेगा जालिम हो जाएगा, ते जालिम नू कभी अल्लाह अपनी रहमत अता नहीं करता। अल्लाह गुआंढियों की इज्जत करने की तौफीक दे, उच्ची कह दे। अल्लाह इन्हां दी आमीन कबूल फरमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। आइए ज़रा गौर करना, नबी पाक दियाँ पेशीन गोइयाँ, मैनू वक़्त इजाज़त नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा मवाद मेरे को मौजूद है। आका फरमाते ने ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, क़यामत आएगी तो इल्म मुक जाएगा। क़यामत आएगी तो इल्म। एक बंदे ये जुमला बड़ा बोलते हैं, मौलवी जी इल्म बड़ा है, इल्म वाधू है अमल नहीं। हालांकि नबी पाक की फरमाते ने इल्म ही नहीं, जिवें जिवें क़यामत के करीब जावांगे इल्म पढ़न का नाम नहीं, इल्म डिग्रियां का नाम नहीं, इल्म हदीस पढ़ के ओदे ते अमल करन का नाम है।
نبی پاک فرماتے نے اللہ اکبر یقبض العلم، علم اللہ قبض کر لیا جائے گا، بڑے بڑے علماء دنیا تو چلے جان گے، لوکی بول اللہ اکبر اپنی اولاداں نو عالم بنان وال نہیں لے جان گے، کیونکہ علماء نال توہین امید سلوک ہوندا ہے۔ لوکی آندے نے اگر ایہو جہا سلوک ہونا ہے تے رہ مولوی بنو، بڑی اہم بات ہے۔ 100% تے 1000 میٹر دور بھی میرے ذہن چ گل نہیں کہ میں یہ گل کر کے اپنی عزت بداواں۔ جدوں اسی علماء نو عزت دیاں گے، ہر بندے دا دل کرے گا میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا حافظ بنے، میرا بیٹا قاری بنے۔ تو جدوں کمی سمجھ کے علماء نال سلوک کران گے، ہر بندہ چاہے گا نہیں نہیں یہو جہے مولوی بننے نوں صبر بھلا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہر بندے دا عمل تقاضا کردا ہے کہ وہ علم نو پسند کردا ہے کہ ناپسند کردا ہے۔ اگر علماء دی عزت کردا ہے، احترام کردا ہے اور انہاں نو نوازدا ہے ہر اعتبار نال، اللہ اکبر، اپنے مال چ انہاں دا حق سمجھدا ہے، اپنے وقت چ انہاں دا حق سمجھدا ہے، انہاں نو عزت دیندا ہے، احترام دیندا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، اگر ایک ایک بندہ یہ گل سوچن لگ پے علاقے اندر علم ودے گا، اور ادو تک قیامت نہیں آئے گی جدوں تک علم موجود ہوئے گا۔ علم کدوں مکدا ہے؟ دیکھو بھائی میں ایک مثال دینا، عیسائیاں دے پادری پاکستان اندر نے، یہودیاں دے عالم، سکھاں تے ہندوؤں دے وڈیرے جڑے انہاں دے عالم مشہور نے، اللہ اکبر، سارے نے انہاں دا او دا معاشرے تو سب تو وڈا رکھیا ہے۔ تے ساڈے پاکستان اندر اللہ اکبر اگر سب تو ذلیل ترین کسے دا عہدہ ہے تے 2 کلے مولویاں دا نال رقبہ ہے، سارے کمیاں دے برابر رکھیا ہے۔ لوگاں دے ذہن اندر گل پئی ہے مولوی ہوندے ہی کمی نے۔ میں اللہ دی قسم کسی تے ہٹ نہیں کر رہا، میں تے اصلاح دی گل کر رہا۔ میں عرض کر رہا جدوں تک علماء نو عزت نہیں دیو گے، علم نو عزت نہیں، ہاں یہ پہلے ویکھنا پائے گا بندہ عالم ہے کہ نہیں۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا غور کرنا، میرے پیغمبر جناب محمد فرماندے نے حتیٰ یقبض العلم وتکثر الزلزال، جدو علم اٹھ جائے گا پھر زلزلے ہی زلزلے ہو جان گے۔ روز آندا ہے، کدی چائنا زلزلہ آ گیا ہے، کدی ایران جو زلزلہ آ گیا ہے، کدی پاکستان دے اللہ اسلام آباد دی پٹی چ آ گیا ہے، کدی پرا ہزارے دی پٹی چ آ گیا ہے۔ زلزلے ہی زلزلے عام ہو جان گے۔ نال ہی فرمایا ہے، دونوں چیزاں دا ذکر کٹھا کیتا ہے، فرمایا علم اٹھ جائے گا، یقبض العلم وتکثر الزلزال ویتقارب الزمان۔ آقا فرماندے نے وقت دی برکت مک جائے گی۔ وقت دی برکت، میں 12 سال سیالکوٹ خطیب رہ کے آیا شہر چ، اس تو پہلے 5-5.5 سال ایس مسجد رہا، مسجد توحید اندر، انج لگتا جی میں کل دی گل ہے، 12 تے 5 17 سال گزر گئے نے، انج لگتا ہے کل دی گل ہے۔ میں چند دن پہلے گیا، اللہ اکبر، یتقارب الزمان، گھنٹے ایویں لگن گے جی میں منٹ گزر رہے ہیں، اور دن ایویں لگن گے جی میں گھنٹے گزر رہے نے، سال ایویں لگن گے جی میں مہینے گزر رہے نے۔ یتقارب الزمان، قیامت دے قریب جا کے وقت دی برکت اللہ مکا دے گا۔ کیوں بھی ایویں نہیں، ہر بندہ ہی مصروف۔ پہلے ایک رشتہ دار آندا 2-2 4-4 5-5 دن وہ گھر رہ کے جاندہ، تے بچے بھی سمجھدے میرے چاچا جی آئے نے، میرے ماموں جی آئے نے، میرے دادا جی آئے نے، میرے رشتہ دار آئے نے۔ ہون باروں بار کارڈ بھیجیدا ہے، بچے دی شادی ہے تے سکے بھی ماشاءاللہ شادی حال جو پہنچتے ہیں، وہ بھی فون کرتے رہتے روٹی کدوں کھلنی ہے، جو روٹی کھلتی ادو شادی حال آ وڑتے ہیں، لو جی 5-7-10 منٹ سارے فارغ، رشتہ داری بیڑا غرق۔ یتقارب الزمان، نبی پاک فرماندے نے قیامت دے قریب جا کے اے جڑا وقت ہے اے چو برکت اٹھ جائے گی، اتنا کلوز ہو جائے گا، ہر بندہ ہی مصروف ہو جائے۔ جنہوں پوچھ کے دیکھو آندھے قاری جی سر کھرکن دا ٹائم نہیں،
یتقارب الزمان آقا فرماتے نے قیامت دے ہاں اللہ اکبر قیامت وقت دیاں برکتاں ختم ہو جان گیاں. اگلی گل وتظہر الفتن تین روز نویں تو نواں فتنہ جنم لے گا نویں تو نواں فتنہ آئے گا. پہلے فتنے تنگ کر رہے نے پریشان کر رہے نے ہر روز کو نواں فتنہ ظاہر ہوئے گا بندے حیران ہو جان گے اور کہیں گے اللہ آوی دن ویکھن نو ملنے سن. تظہر الفتن آقا فرما دینے پھر ایڈے شدید فتنے ہون گے جویں جمرہ بندے دے ہاتھ تے رکھ دیتا جائے کوئلہ پکھدا کوئلہ بندے دے ہاتھ تے رکھ دیتا جائے جویں اے بندے نو تنگ کردا ہے اس تو بھی شدید فتنے دنیا تے آ جان گے. اندازہ کرو ہاں فتنیاں دی تنگی بندے محسوس کرن گے. نویں تو نواں فتنہ نویں تو نویں گل نواں تو نواں انداز اے نبی پاک دا فرمان ہے. اور نال میرے آقا فرماندے نے کہا اللہ اکبر و یکسر الحرج. آقا فرماندے نے لوگو اللہ قتل عام ہو جائے گا قیامت دے ہاں. اللہ سمجھ لو قیامت آ رہی ہے قتل عام ہو جائے گا. اللہ اکبر. ان روزانہ دی بنیاد تے ایک شہر اندر ایک کے اندر کئی قتل کیتے جا رہے ہیں. قیامت قریب ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں جدوں قیامت قریب ہوئے گی قتل عام ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کاسیاتن آریاتن بیبیاں نے کپڑے پائے ہون گے تے ظاہری طور تے کپڑے ہون گے تے ہون گیاں ننگیاں. کپڑے پائے نے یہ دو معنی یا تے انہیں پتلے انہیں بریک لباس ہون گے ہر شے او دے چو نظر آ رہی ہے تے یا ایڈے تنگ ہون گے کپڑے تے پائے نے پر ایک ایک عضو علیحدہ نظر آ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں قیامت دیاں علامتاں چو علامت ہے کاسیاتن آریاتن اور ممیلاتن مائلاتن مائل کر دیا نے لوگوں نو. اللہ اکبر. اے اپنا اظہار کر کے حسن دا اور اپنے فیشن دا لوگوں نو اپنے وال کھچ دیا نے مائل کر دیا نے. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ لو اے بی بی نہیں علامت قیامت ہے. یہ قیامت دی یہ علامت دی کہ اللہ اکبر قیامت دی علامت ہے. اور اگلی گل سنیا جے آقا فرماتے نے یشرب الخمر شراباں عام پیتیاں جان گیاں. اللہ 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 ویکل الرجال ویکثر النساء. بندے تھوڑے ہو جان گے بیبیاں بہتیاں ہو جان گیاں. بیبیاں دی تعداد بڑھ جائے گی اور بندیاں دی تعداد گھٹ جائے گی. اللہ اکبر. ایک حدیث اندر آیا ہے آقا فرماتے نے بیبیاں اینیاں بہتیاں ہون گیاں بندے اینے تھوڑے ہون گے. ایک بندہ 50 بیبیاں دی پرورش کرے گا. کنیاں 50 بیبیاں دی پرورش کرے گا. وَيَكْسُرُ النِّسَاءَ. آقا فرماتے ہیں حتیٰ اللہ اکبر کبیرہ. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے لا تقوم الساعة حتیٰ يتباہی الناس فی المساجد. آقا فرماتے ہیں نمازوں وال خیال نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. خشوع و خضوع نمازاں سے نہیں ہوئے گا پر مسیتاں ویخ ویخ کے فخر کرن گے. مسیتاں ویخ ویخ کے ساڑی مسیتے جناب بڑی وڈی مسیت ہے. ساڑی مسیتے بڑے بندے ہوندے نے. ساڑی مسیتے جناب ویکھو اللہ اکبر اے سی لگے نے. ساڑی مسیتے فلائیں او فخر کرن گے. حالانکہ نماز کوئی نہیں خشوع کوئی نہیں خضوع کوئی نہیں. پہلے تے نماز پڑھدا کوئی نہیں تے جے پڑھدا تے انہوں خشوع و خضوع دا پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ معاف کرے. اللہ اللہ. یتباہی الناس فی المساجد. مسجد اندر لوگ اللہ اکبر فخر کرن گے. اور نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب جڑا سب تو وڈا بدتمیز ہوئے گا وہ بڑی عزت والا ہوئے گا. با عزت بندہ ہوئے گا جڑا سب تو حرامی ہوئے گا. با عزت بندہ لوگ انہوں سلوٹ مارن گے. جڑی شر پورے زمانے اندر پھیلی ہوئے گی وہ دی شرارت تو ڈر دے سلوٹ مار دے پھرن گے. آقا فرما دے نے اے بندہ نہیں قیامت دی نشانی جے. اے بندہ نہیں قیامت دی کیوں بھی یہ ویلے پہ نا نشانیاں.
اللہ اللہ، میں نام نہیں لینا کسی کا، اتنے وڈے وڈے عہدیاں تے ویکھو کون بیٹھے نے ماشاءاللہ، صدر پاکستان تو شروع ہو جاؤ ہاں جی تے ایویں تھلے لگے ہو ماشاءاللہ، یہ سارے شریف نے نا ساڈے شہراں دے، یہ سارے لوگ شریف نے۔ آقا فرماندے نے سب تو وڈا عزت والا او بندہ ہوئے گا جتنا وڈا کمینہ ہوئے گا اونی او دی عزت بہتی ہوئے گی۔ سمجھو قیامت، بولو اللہ اللہ۔ آخری گل تے میں گل مکان لگا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے بندہ قبرستان جائے گا، قبر چو لنگن لگے گا، حتی اللہ اکبر، یمر الرجل بقبر رجل فیقول یا لیتنی مکانہ، ایک قبر وے کے کہندا اللہ کاش کے ایتھے میں لیٹیا ہوندا، آ قبر دی جگہ تے میری قبر ہوندی، اے فلانے دی جگہ تے میں مریا ہوندا۔ اینا معاشرہ عجیب ہو جائے گا، اینے فتنے آ جان گے، بندے دماغی طور تے ایڈے پریشان ہو جان گے، او کہندے اللہ کرے میں تے پہلے ہی مر چکیا ہوندا۔ آقا فرماندے نے جدوں آ سوچ پیدا ہو جائے سمجھو قیامت آ گئی۔ اللہ پاک عمل دی توفیق آسان فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی لیاؤ بھی ماشاءاللہ، اور جو آپ طریقہ شروع کیتا ہے نا ایتھے میرے ویر اپنی اپنی خدمت ایتھے پیش کرن، لیاؤ ماشاءاللہ، آپ پھلاں دے نال رکھو اپنے بڑے بڑے نوٹ، اللہ برکت فرمائے۔ اٹھو اٹھو ماشاءاللہ، آپ سب کدی تسی بھی اٹھ پیا کرو ماشاءاللہ۔ یہ لوگ ویندے رہندے نے بھی قاری صاحب اٹھن گے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اب دیکھو بغیر گنن تو ہی سارے ہی رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اٹھو اٹھو ماشاءاللہ، کو 1000 کو 500 کو 700 کو ماشاءاللہ۔ ملتانی صاحب اللہ برکت کرے، اب دیکھو بڑے چودھریاں کرو بڑا نوٹ آیا ماشاءاللہ ہے جی، اللہ دے فضل ماشاءاللہ بارک اللہ۔ آجو 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 ماشاءاللہ، اٹھو یار اٹھو، او بڑی گل ہے جی بڑی گل ہے۔ مجاہد اسلام جناب ماشاءاللہ بارک اللہ، آجو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھو علماء دے کرو ماشاءاللہ، اگے قاری صاحب اٹھے نے ہون ماشاءاللہ، ہارون صاحب اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ مینوں پہلے ایڈا تعارف نہیں سی ماشاءاللہ، شیخ ہارون صاحب باقاعدہ عالم نے اور فارغ نے ماشاءاللہ مدرسے چو، اللہ دے فضل و کرم نال اللہ پاک انہاں دا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ اللہ پاک تہاڈے سارے بھراواں نوں دنیا آخرت دیاں ساریاں خیراں دے وے۔ باہروں کو بھرا نہیں اٹھیا، پتہ نہیں کی گل ہے، دور ہے، آؤ یار آؤ ایتھے ماشاءاللہ اپنا حصہ لے کے آؤ، 2-4 بندے نے اٹھو ماشاءاللہ باہروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک منٹ یار صاحب، صرف 1 منٹ آپ ہور ویکھنا ہے کہڑا کہڑا چودھری آندا ہے، کہڑا کہڑا میرا بھرا آندا ہے۔ میرا خیال ہے جنا مزہ کو تھوڑا جہا کرکرا ہو گیا ہے، گلاں واہ سخت سن ہیں، کیوں بھئی ایویں گل ہے نا؟ اوے اللہ دے بندے ہو، اے ہاتھ دا دیتا انشاءاللہ کام آنا ہے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ صدقہ دیندا نا، خرچ کردا ہے، اللہ سپیشل ایک فرشتہ نازل کردا ہے۔ وہ پتہ کی آندا ہے؟ اللہ جڑا تیرے راہ چ دے ہور دے، اور سبحان اللہ تے دیو، تے نال پتہ کی آندا ہے؟ اللہ جڑا روک کے رکھے نہ دے انہوں تلف کر دے، جڑا ہے وہ بھی برباد کر دے۔ حدیث چے، اللہ دی قسم حدیث چے نبی پاک نے فرمایا، اس واسطے کھلے دل نال کشادہ سینے نال ماشاءاللہ دیا کرو، اللہ پاک توفیق آسان فرمائے۔ چلو جی ماشاءاللہ۔